نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور دائیں طرف گھنٹی کا نشان ہے اس پر کلک کریں اور اوپر والی گھنٹی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وبائی بیماریاں اور احتیاطی تدابیر اور اسلامی تعلیمات و ہدایات۔ اس سے پہلے والی ویڈیو سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ احتیاط سے کام لینا اسلامی تعلیم ہے، اور جن حضرات نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ نیچے لنک دی ہوئی ہے، وہاں جا کر کلک کرے اور ویڈیو دیکھ لے تاکہ دوسری قسطیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ سکے۔ اب ہم دوسرے باب میں احادیث کی روشنی میں وہ چیزیں لکھیں گے جو ہمارے بدن کی تندرستی پر مشتمل ہیں، لہذا اس باب میں 3 فصلیں ہوگی، جن میں سے پہلی فصل پاکی اور صفائی کی تعلیمات پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پہلی فصل پاکی اور صفائی کے بارے میں۔ مذہب اسلام میں پاکی اور صفائی کی بہت ہی اہمیت اور تاکید آئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، مسلم شریف حدیث نمبر 2346۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، مسلم شریف حدیث نمبر 534۔ اور طہور گندگی دور کرنے اور صفائی کرنے کو کہتے ہیں، اور بے شمار احادیث میں طہارت اور نظافت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، جن میں سے ہم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے وہ طریقے بیان کریں گے جن میں پاکی اور صفائی کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ہم اس باب میں صبح اٹھنے سے یعنی نیند سے بیدار ہو کر پاکی اور صفائی کے اہتمام سے شروع کرتے ہیں تاکہ بے ترتیب سارے امور ہمارے سامنے آتے رہیں۔ تو اس باب میں نیند سے بیدار ہو کر پاکی اور صفائی کے اہتمام میں ہم آپ حضرات کے سامنے 4 احادیث پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 1، نیند سے بیدار ہو کر اپنی آنکھوں کو ملنا۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ فاستجعت في أرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده۔ بخاری شریف حدیث نمبر 183، مسلم شریف حدیث نمبر 1789۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے ارض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے
اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے، کیونکہ بسا اوقات نیند کا خمار اڑانے سے پہلے ہم چلتے ہیں تو کئی مرتبہ جو ہے دیوار سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے، گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی نیند کی حالت میں اٹھنے سے پہلے اپنے آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت جو ہے انسان اور ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے کام آتی ہے۔ نمبر 2، حدیث نمبر 2، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ بخاری شریف حدیث نمبر 162، مسلم شریف حدیث نمبر 643۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہنا ہے، ہو سکتا ہے کسی گندگی کے اوپر پڑا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کسی زہریلے جانور نے اس کے ہاتھ پر پیشاب کر دیا ہو، یا کوئی وبائی ہوا اس کے ہاتھ پر چلی ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو دھو لیا کرے، کیونکہ پانی کے برتن میں ڈالے گا تو اب زہریلا جانور کا پیشاب ہے تو اس کا اثر پورے پانی کے اندر پھیل جائے گا اور سارے بدن کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں بھی جو ہے اپنے بدن کی حفاظت چھپی ہوئی ہے اور احتیاط چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 3، حدیث نمبر 3، نیند سے بیدار ہو کر مسواک کرنا۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشوش فاہ بالسواک۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1136، مسلم شریف حدیث نمبر 595۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے منہ کی 2 حالت ہوتی ہیں، یا تو ہمارا منہ بالکل بند ہوتا ہے، اب بند ہوتا ہے تو معدے کی گرمی اور کھانے کی بدبو جو ہے ہمارے منہ تک پہنچتی ہے، منہ بدبودار بن جاتا ہے۔ اور اسلام جو صفائی سکھاتا ہے، اسلام پاکی سکھاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے مسواک کرتے تھے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے۔ اور دوسری حالت ہمارے منہ کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا منہ بند نہیں ہوگا تو کھلا ہوا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کھلا ہوا ہوگا تو اس میں کوئی گندگی گرنے کا بھی خدشہ ہے، کسی زہریلے جانور کے جانے کا بھی خدشہ ہے، پیشاب وغیرہ کرنے کا بھی خدشہ ہے، بری ہوا کے جانے کا بھی خدشہ ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارا منہ گندا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ کتنی قیمتی اور کتنی چیزوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں کہ اپنے بدن کی کس طریقے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 4، نیند سے بیدار ہو کر ناک جھاڑنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر 3 مرات فإن الشیطان یبیض علی خیاشیمہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3295، مسلم شریف حدیث نمبر 564۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے پاسوں پر رات گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ شیطان اس کی ناک کے پاسوں پر رات گزارتا ہے۔ اور حفاظت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمارا ناک جو ہے اس کے سوراخ جو ہے بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اندر کی ہوا باہر جاتی ہے، باہر کی ہوا اندر جاتی ہے، کسی گندگی کے اندر جانے کا، باہر آنے کا، ناک میں رہنے کی جو ہے مکمل
اس کی گنجائش ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں منہ کے بھی صفائی کا اہتمام کیا، جو کہ رات کے وقت کبھی کھلا رہتا ہے تو کبھی بند رہتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اس ناک کی صفائی کا بھی اہتمام فرمایا، جو ناک جو ہے پوری رات کے اندر کھلا رہتا ہے اور آدمی کو اپنے ناک کے بارے میں کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتا ہے کہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، کیا اندر جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی صفائی کا اہتمام فرمایا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ناک اور منہ کی صفائی کے اہتمام میں جو ہے اپنے بدن کی حفاظت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو سے آپ حضرات کو اور ان 4 حدیث سے آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور دین اسلام کے اندر وہ اتنی ساری خوبیاں چھپی ہوئی ہیں کہ اگر ہم ان خوبیوں کے اوپر عمل کرنے لگے تو آج دشمنان اسلام جو چاروں طرف سے ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کو یہ موقع نہیں ملے گا، بلکہ ہم جو ہیں ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، روزانہ میری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ آج میں نے بیدار ہونے کے بعد کی اہم باتوں کو بیان کیا ہے، جس میں بدن کی حفاظت اور بدن کی صفائی کے اوپر جس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب کل کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں پیشاب پاخانہ کے وقت پاکی اور صفائی کے اہتمام کے بارے میں بات بیان کروں گا۔ اب اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ روزانہ آنے والے ویڈیو جو ہے اس کے ذریعے سے آپ احادیث کی روشنی میں دین اسلام کی صفائی کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے اور کمنٹ میں شکریہ لکھ دے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔